السلام علیکم، میرا نام عفیفہ اکبر ملا ہے۔ میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میرے اسکول کا نام ضلع پریشد اردو اسکول نمبر 3 ہے۔ میرے پروجیکٹ کا نام تھنگس وی گیٹ فرام ٹریز۔ ہم ہمارے پروجیکٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دالوں کے فائدے۔ دالیں ذیابطین کے مریضوں کے لیے بہترین ہیں۔ دال کھانے سے مریضوں کے خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہوتا۔ دالوں میں پروٹین، فولاد اور فولیٹ موجود ہوتا ہے۔ پھلوں کے فائدے۔ انار خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اناناس جوڑوں کے درد اور جلدی بیماری کے لیے مفید ہے۔ آم کا ملک شیک وزن بڑھانے کے لیے مفید ہے۔ کیلا ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور ہڈیاں بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ تربوز سے دل کی دھڑکنوں کو تیز ہونے سے روکتا ہے۔ ناشپاتی فائبر سے بھرپور ہوتی ہے۔ بلیک بیری خون پیدا کرتی ہے۔ سنترا جلد کی خوبصورتی کے لیے مفید ہے۔ سیب کولیسٹرول کو گھما کر موٹاپے کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ گلاب کے فائدے۔ زمانہ قدیم سے گلاب اور گلاب کا عرق وارش کا حق رہا ہے۔ چہرے کی صفائی کے لیے عرق گلاب بہترین ہے، کیونکہ جلد پر کوئی کریم، لوشن یا محلول اس وقت اپنا کام کر سکتا ہے۔ تلسی کے فائدے۔ تلسی کے پتوں کا جو پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردے کی پتھری خارج ہوتی ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت میں تلسی کی پتیاں خالی پیٹ چبانے سے آرام ملتا ہے۔ چائے پتی کے فائدے۔ مائیگرین میں آرام ملتا ہے۔ ذہنی اور اعصابی تناؤ کو دور کرتی ہے۔ سانس لینے کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ پیٹ کا درد ختم کرتی ہے۔ کافی کے فائدے۔ سردیوں میں اس کا استعمال مزید بڑھ جاتا ہے۔ کافی ہماری صحت کے لیے مفید ہے۔ کافی جسم کے نظام کو بہتر کرتی ہے۔ ایلو ویرا کو جلد پر لگانے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً اس کا گودا لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے مؤثر علاج کے لیے روزانہ ایک پتی کا گودا کھانا مفید ہے۔ سبزی ترکاری کے فائدے۔ پھل اور سبزیاں صحت کے لیے مفید ہیں۔ پھلوں اور سبزیوں کچا کھانا اور پکا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں فائدہ مند ہے اور وٹامن کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ لکڑیوں کے فائدے۔ درخت سے ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ لکڑی سے بے شمار چیزیں لائی جاتی ہیں، جیسا کہ ٹیبل، دروازے، میز، کپبورڈ، شوکیس، ٹیپوائے، صوفہ سیٹ وغیرہ وغیرہ۔ درخت سے ہمیں لکڑی ملتی ہے۔ لکڑی سے فرنیچر ملتا ہے۔ کپاس کے فائدے۔ کپاس ایک نازک ریشہ ہے۔ یہ جھاڑو کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور دنیا کے کئی علاقوں جنوبی ایشیا، امریکہ اور افریقہ میں پیدا ہوتا ہے۔ کپاس کے ریشے کو روئی یا دھاگے کی شکل دے کر کپڑا بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کپاس کو انگریزی میں کاٹن کہتے ہیں، جو سردیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کپاس سے ہمیں دھاگا ملتا ہے۔ دھاگے سے کپڑا ملتا ہے۔ کپڑے سے شرٹ سلا کر پہنتے ہیں۔ السلام علیکم۔